درِ شہوار بڑے ہی طریقے کے ساتھ ولید سے بات کرتی ہے کہ ولید کو شک بھی نہیں ہوتا درِ شہوار کی نیت پہ۔ وہ کہہ دیتی ہے کہ ہم جو ماورا اور اس کی ماں کی مدد کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کی انا کو ٹھیس پہنچتی ہو۔ مجھے تو وہ بہت ہی انا پرست لڑکی لگی۔ میں چاہتی ہوں کہ اس کی مدد ایسے طریقے سے کی جائے کہ اسے محسوس ہی نہ ہو۔ انفیکٹ اسے جس چیز کی ضرورت ہے ہمیں اسی میں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ ولید کہتا ہے کہ اتنی گھما پھرا کے باتیں کیوں کر رہی ہو؟ مجھے تمہاری بات کا مطلب سمجھ نہیں آ رہا۔ تو درِ شہوار کہتی ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ ماورا کی شادی کر دینی چاہیے۔ کوئی ایسا لڑکا جو ماورا کا خیال رکھے اور اس کی ماں کا بھی ساتھ میں خیال رکھ سکے۔ ولید کہتا ہے کہ ہاں یہ بات تو درست ہے۔ یقیناً آنٹی کو بھی اپنی بیٹی کی فکر ہوتی ہوگی کہ اگر آنٹی کو کچھ ہو گیا تو ان کی بیٹی کہیں دنیا میں اکیلی نہ رہ جائے۔ اور وہ پوچھتا ہے کہ لیکن آخر ماورا سے شادی کرے گا کون؟ درِ شہوار جھٹ سے عماد کا نام لے دیتی ہے اور کہہ دیتی ہے کہ آپ لوگ تو آخر ماورا کو بچپن سے جانتے ہیں اور آئمہ اور کائنات تو اس کی دوستیں بھی ہیں، تو انہیں یقیناً یہ رشتہ منظور ہوگا، بلکہ خوشی خوشی اس کی شادی اپنے بھائی کے ساتھ کروانا چاہیں گی۔ پر ولید کہتا ہے کہ وہ تو عماد سے کافی بڑی ہے، ایسا تو ممکن نہیں اور شاید عماد اس شادی کے لیے راضی نہ ہو۔ لیکن درِ شہوار بضد ہوتی ہے کہ ایک دفعہ بات کرنے میں کیا جاتا ہے، آپ اپنے بہن بھائیوں سے بھی اور ماورا سے بھی اس کی مرضی پوچھ کے دیکھ لیں، پھر اگر انکار ہوتا ہے تو الگ بات ہے۔ ولید درِ شہوار کے اتنے اصرار کی وجہ سے اپنے بہن بھائیوں کے سامنے اس بات کا ذکر کر کے دیکھ ہی لیتا ہے۔ عماد تو اس پہ حیرت زدہ ری ایکشن دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ یہ بات سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ مجھے تو ماورا بالکل اپنی بہنوں کی طرح کائنات اور آئمہ کی طرح ہی لگتی ہے، میں اس سے شادی کا کیسے سوچ سکتا ہوں؟ پر درِ شہوار بیچ میں بول پڑتی ہے اور کہہ دیتی ہے کہ بھئی شادی سے پہلے تو سب بہن بھائی ہی ہوتے ہیں۔ لیکن عماد کہتا ہے کہ بھئی ایسی بات نہیں ہے، میں اس سے شادی نہیں کر سکتا اور نہ ہی میں اسے خوش رکھ سکوں گا۔ پر آئمہ کا ری ایکشن اس کے لیے پازیٹیو ہوتا ہے، وہ یہی چاہتی ہے کہ کوئی بات نہیں، اگر ولید بھائی نے ماورا سے شادی نہیں کی تو عماد کی شادی تو کی جا سکتی ہے۔ ایٹ لیسٹ میری شادی ہونے کے بعد مجھے اس بات کی ٹینشن تو نہیں رہے گی کہ ماورا اور آنٹی بالکل بے سہارا ہو چکے ہیں۔ اور پھر میں بھی ماورا کو اس گھر کی بھابھی بنانا چاہتی تھی، کیا ہوا اگر ولید بھائی سے اس کی شادی نہیں ہوئی؟ عماد سے تو شادی کی جا سکتی ہے، آخر اتنا بھی ایج گیپ نہیں ہے ان دونوں میں اور اکثر ایسی شادیاں چلتی ہی ہیں۔ وہ تو اس بات میں درِ شہوار کا ہی ساتھ دیتی ہے۔ درِ شہوار جب دیکھتی ہے کہ عماد تو صاف انکار کر رہا ہے ماورا سے شادی کے لیے تو وہ کہہ دیتی ہے کہ بھئی پہلے تو آپ سب کو ماورا کے ساتھ بڑی ہی ہمدردی جاگ رہی تھی اور اب جب اپنے گھر پہ بات آئی ہے تو سب لوگ ایک دم سے اپنا آنچل چھپا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ تو درِ شہوار کہہ دیتی ہے کہ مجھے تو لگتا ہے وہ غریب گھر کی لڑکی ہے، اسی لیے عماد اس سے شادی کرنا نہیں چاہتا۔ تو عماد کی بجائے آئمہ جواب دیتی ہے اور کہہ دیتی ہے کہ ایسی بات بالکل نہیں ہے، اگر ہمیں غریب گھر کی بہو نہ لانی ہوتی تو آپ کی شادی بھی ہم آخر ولید بھائی سے کیوں کرتے؟ اس بات پہ تو درِ شہوار کو بہت زیادہ آگ لگ جاتی ہے کہ مجھے غربت کا طعنہ دے رہی ہے، اور وہ دل میں سوچتی ہے کہ آئمہ تم ایک دفعہ میرے گھر میں بھابھی بن کے تو آؤ، اس کے بعد تم سے صحیح میں بدلے لوں گی۔ میرے بھائی کی بیوی بن جانے کے بعد تمہیں اس گھر میں دوبارہ گھسنے دیا نا تو اس کے بعد تم مجھے کوئی طعنہ دے کے دیکھنا، تمہارے اسی بھائیوں کو بھی تمہارے خلاف ایسا کھڑا کروں گی کہ اس کے بعد تم پناہ مانگتی پھرو گی۔ ولید کے پیسوں پہ تو تمہاری ساری عیاشیاں ختم کر دوں گی، اور میرا بھائی تو اتنا کماتا بھی نہیں کہ وہ شوہر بن کے تمہاری ساری کی ساری خواہشیں پوری کر سکے۔ یہ جو برانڈز کے کپڑے پہنے پھرتی ہو یہ سب اس کے بعد ختم ہو جائے گا۔ اور درِ شہوار آئمہ کا فنکشن بھی خراب کر دیتی ہے اس کی ہیل توڑ کے۔ آئمہ بیچاری اپنی ٹوٹی ہیل کو دیکھ کے یہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ کہیں یہ کوئی اشارہ تو نہیں خدا کی طرف سے کہ یہ شادی میرے لیے شاید اتنی اچھی ثابت نہ ہو سکے، لیکن پھر سوچتی ہے کہ اگر ایسا ہونا ہوتا تو تیمور میری زندگی میں آتے ہی نہ، اور اس کے بعد اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور کہہ دیتی ہے کہ کوئی بات نہیں، میرے پاؤں میں ایسی کوئی موچ نہیں آئی، میں صرف اپنے جوتے تبدیل کر لوں تو یہ فنکشن آرام سے کر سکتی ہوں، اور ویسے بھی مجھے تو بیٹھے ہی رہنا ہے۔ لیکن درِ شہوار اپنے اس کامیابی پہ دل ہی دل میں بڑی ہی خوش ہو رہی ہوتی ہے کہ بالآخر میں نے آئمہ کا فنکشن تو خراب کر ہی دیا۔
لیکن درے شہوار کی یہ چالی یہیں پہ ختم ہونے والی نہیں. وہ یقیناً آئمہ کے برائیڈل جوڑے کے اندر بھی کوئی نہ کوئی کینچی سے کٹ لگا دے گی تاکہ وہ خراب ہو جائے اور شادی کے دن بھی اسے اپنا جوڑا تبدیل کرنا پڑے اور کوئی پرانا گندا سا سوٹ پہن کے ہی اپنی شادی کا فنکشن بھگتانا پڑے. آئمہ کو یہ سب کچھ دیکھ کے درے شہوار پہ شک تو ہوگا، لیکن سب کے سمجھانے کی وجہ سے اب وہ بلا وجہ ہوا میں تیر پھینک کے کوئی شک نہیں کرتی اور یہی سوچتی ہے کہ جب تک یہ کمپلیٹلی میرے سامنے نہیں آ جاتا کہ میرے یہ نقصانات کس نے کیے ہیں تو میں درے شہوار پہ تب تک نہیں شک کروں گی، کیونکہ آئمہ ٹپیکل بھابھی بننا نہیں چاہتی. اللہ اللہ کر کے آئمہ اور تیمور کی شادی تو ہو ہی جائے گی اور درے شہوار اپنے اصلی رنگ تو ان کی شادی کے بعد ہی دکھائے گی. آئمہ کو یہ بھی بتائے گی کہ تم تو صحیح سے نند بن ہی نہیں سکی جس طرح کی نند میں تمہیں بن کے دکھاؤں گی. گھر آئے گی تو بلا وجہ آئمہ کو کہے گی کہ امی ابو کا خیال رکھا کرو. میں تو ترس جاتی ہوں کہ ولید کے ماں باپ نہیں، کاش ہوتے تو میں بھی ان کی خدمتیں کرتی. آئمہ جس کے گھر میں نوکر چاکر ہوتے تھے اور اسے کسی بھی کام کی عادت ہی نہیں ہے، وہ اس طرح کی باتیں سن کے چونک جائے گی کہ میں یہاں پہ خدمتیں کرنے کے لیے تو نہیں آئی، نہ ہی میں ایسی پڑھی لکھی اور امیر گھر کی لڑکی یہاں کی نوکرانی بننے کے لائق تھی. میں نے تو تیمور پہ رحم کھا کے اس سے شادی کی تھی اور صرف اسی لیے یہ پرپوزل ایکسپٹ کیا تھا کہ فیملی اچھی ہے، امیر نہ صحیح پر سلجھے ہوئے لوگ ہیں اور تیمور تو ایک نہ ایک دن ترقی کر ہی جائیں گے. درے شہوار نہ صرف اس طرح کی باتیں کر کے آئمہ کا دل خراب کرے گی بلکہ وہ اپنی ماں کے بھی دل میں یہ باتیں ڈال دے گی کہ جس طرح آئمہ ان سے ان کا اکلوتا بیٹا اور ان کے بڑھاپے کا سہارا چھین لینا چاہتی ہے، اور وہی ماں جو کہ پہلے درے شہوار کو ہر بری بات پہ منع کرتی تھی اور سمجھاتی تھی کہ بلا وجہ اپنے سسرال والوں کی خلاف نہ ہو جایا کرو، آخر درے شہوار کی یہ باتیں سن کے اور اس کے بعد آئمہ کو دیکھ کے وہ بھی ایک نہ ایک دن آئمہ کے خلاف ہو جائیں گی اور آہستہ آہستہ کر کے وہ بھی ایک ٹپیکل مڈل کلاس فیملی کی ساس بن جائیں گی. آئمہ کے لیے تو اس گھر میں رہنا اتنا مشکل ہو جائے گا اور اس کے بعد تیمور سے بھی اگر وہ شکایت کرے گی تو تیمور بھی اس کے بعد کہے گا کہ بھائی میں تو ایسا ہی تھا، تم نے شادی سے پہلے آخر ہمارا گھر بار دیکھا ہوا تھا، اگر میں الگ گھر افورڈ کر سکتا ہوتا تو تمہیں شادی سے پہلے ہی بتا دیتا، لیکن میں نے تو تمہیں ایسا کوئی چھوٹا خواب نہیں دکھایا، اور پھر شادی سے پہلے تو تم خود بھی اتنی کفایت شعار بن کے دکھاتی تھی اور میری سیلری کے اندر ہی خوش رہ کے دکھانے کی کوشش کرتی تھی، اب ایک دم سے تم میرے پیرنٹس کے خلاف ہو گئی ہو. اب تیمور کو تو آہستہ آہستہ یہی لگے گا کہ میری بیوی ناشکری ہے اور میری بہن جو کہ ان لوگوں کے ساتھ وہاں پہ گزارا کر رہی تھی اور کبھی شکایتیں بھی نہیں کی تھیں تو وہی بہترین ہے. کون تیمور کو سمجھائے کہ تمہاری بہن تو ایک غربت زدہ گھر سے ایک اتنے امیر آسائشوں سے بھرپور گھر میں گئی ہے، اس کا تو کسی بات پہ شکایت کرنا بنتا بھی نہیں، لیکن آخر تمہاری بیوی ایک امیر گھر سے ایک غریب گھر میں آئی ہے، بہت زیادہ نہ صحیح لیکن اپنی استطاعت کے مطابق تو اس کو آسائشیں فراہم کر سکتے ہو. اب آئمہ ایسے ماحول میں کتنی حد تک ایڈجسٹ کر پائے گی، یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. تھینک یو.